چو موج ساز وجودم زحیل بی پرواست گمان مبر کہ در این بحر ساحلی جویم. موج کی طرح میرے وجود کا تار و پود جو ہے وہ بے پرواہ یا بے کنار سیلاب سے ہے، یعنی مشکلات سے ہے اور چیلنجز سے ہے. اور تم یہ خیال نہ کرو کہ میں اس سمندر میں رہ کر ساحل کی تلاش کر رہا ہوں. اب موج کا اور ساحل کا اور سمندر کا یہ جو استعارے ہیں یہ اقبال کے کچھ بہت ہی پسندیدہ استعاروں میں سے ایک ہیں، اور اقبال نے اپنا فلسفہ حیات، اپنی فلسفہ زندگی، اپنا فلسفہ حرکت جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کئی بار اس استعارے کا استعمال کیا. شاہ جہاں کے دور کے ایک شاعر تھے کلیم کاشانی جو ملک الشعراء تھے. ان کا ایک شعر ہے اور اقبال نے غالباً ان سے اس استعارے کو انسپائر ہو کے لیا ہے. کلیم کاشانی نے لکھا تھا جی موجین کے آسودگی ما عدم ماست. ہم موج ہیں جس کی آسودگی، جس کا رک جانا اس کا عدم ہے، اس کا نیست و نابود ہو جانا ہے. ما زند ازانیم کے آرام نگیم. اب موج میں اگر حرکت نہیں ہوگی تو موج تو مٹ جائے گی. یہ استعارہ کلیم کاشانی کا بہت وسیع ہے، اور اقبال نے اس کو میرے خیال سے اسی پیام مشرق میں بھی ایک تمثیلی صورت میں بھی لکھا ہے، اور وہ شاید آپ نے پچھلی کسی نشست میں پڑھا ہوگا کہ ساحل افتاد گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شده که من کیستم. موج سے خود رفته ای تیز حرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم. ایک دور دراز ساحل نے آہ بھری اور یہ کہا کہ اگرچہ میں نے بہت زندگی کے روز و شب بسر کیے ہیں لیکن مجھے آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میرے وجود کا، میرے ہونے کا مقصد کیا ہے. تو اسی لمحہ ایک بہت دیوانہ وار اٹھتی ہوئی موج نے وہ ساحل سے آ کر ٹکرائی اور اس نے کہا ہستم اگر میروم گر نروم نیستم. میں ہوں اگر میں چل رہی ہوں، اگر میں رواں ہوں. گر نہ روم، اور اگر میں رواں نہ رہوں، اگر میں نہ چلوں تو میں نہیں ہوں. تو اقبال کا جو فلسفہ حیات ہے اور جو نظریہ حرکت ہے کہ زندگی جو ہے وہ مسلسل چلتے رہنے کا اور مسلسل جد و جہد کرنے کا اور مسلسل اپنے لیے اہداف بناتے رہنے کا اور ایک منزل کے بعد دوسری منزل کو اچیو کرنے کا اور پھر اس میں مشکلات سہتے رہنے کا نام ہے. اور جو سکون ہے اور جو ثبات ہے وہ موت کے مترادف ہے. اس کے لیے یہ موج کا استعارہ بہت ہی بہترین اور بہت بڑی اس کی معنویت کا احاطہ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے، یہی جو اقبال کا فلسفہ زندگی ہے یا جو فلسفہ حرکت ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ اقبال جو ہے وہ فطرتاً فراق پسند شاعر ہیں. اقبال نے وصال کو اتنا پسند نہیں کیا اور نہیں سراہا اور اس کی معنویت پر اتنی بات نہیں کی جتنی فراق پر کی، کیونکہ فراق میں ایک مسلسل سوز، ایک درد و گداز اور اشتیاق اور کوشش اپنے معشوق تر یا جو بھی کت تک پہنچنے کا یا جو بھی آپ کی منزل ہے اور جو بھی آپ کا ہدف ہے، فراق میں وہ سارا سوز و گداز ہے. جب وصال ہو گیا، جب آپ اس معشوق تک یا جو بھی آپ کے مد نظر اور مورد نظر شے ہے یا مقصد ہے اس تک آپ پہنچ گئے اور آپ نے اس پر قناعت کر لی، پھر تو آپ رک جائیں گے. پھر تو آپ کے اندر وہ سوز و گداز باقی نہیں رہے گا جو حالت فراق میں تھا. اس لیے اقبال نے فراق کو زیادہ سراہا. مثلا اقبال کا ایک شعر ہے تو نشناسی ہنوز شوق بمیرد ز وصل چیست حیات دوام سوختن ناتمام. اور تم نہیں جانتے کہ وصل سے شوق مر جاتا ہے، اشتیاق مر جاتا ہے. ہمیشہ رہنے والی زندگی کیا ہے؟ چیست حیات دوام سوختن ناتمام. ہمیشہ کے لیے جلتے رہنا، خواہش میں، آرزو میں، آگے بڑھنے کی طلب میں.